السلام علیکم۔ انسانی تاریخ کی سب سے مقدس جگہ پر سب سے گھناؤنا کام کرنے والا انسانی جوڑا جسے اللہ تعالیٰ نے وہ سزا دی کہ شاید ہی وہ کسی اور کے مقدر میں آئی ہو، لیکن زمانہ جاہلیت کے عربوں نے اس انسانی جوڑے کو بھی اپنے خداؤں میں شامل کیا اور ان کی خوب عبادت کی۔ عہد جاہلیت میں اسحاق نامی ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ بنی جرہم کا ایک نوجوان تھا، جبکہ نائلہ بنت زید کا تعلق بھی اسی قبیلہ جرہم سے تھا۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ ہے جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہونے والے قبائل میں سے ایک ہے۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ نائلہ بنت زید ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس پہن کر لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا پھر ان پر خوب ہنستی۔ نائلہ یہی کام دوران طواف بھی کرتی۔ کعبہ میں بھی وہ مردوں کو اپنے حسن کا شکار کرتی۔ اسے نیم عریاں حالت میں دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ نوجوان چلا کرتے تھے۔ انہی شیدائیوں میں ایک نوجوان سردار بھی تھا جس کا نام اسحاق بنت حالہ تھا۔ اسحاق چونکہ سردار تھا اور بہت خوبصورت بھی، جس کی وجہ سے نائلہ بھی اسحاق کو دل دے بیٹھی۔ ان کا یہ عشق بہت جلد غلاظت پر پہنچ گیا اور دونوں میں جسمانی تعلقات قائم ہو گئے۔ یہ دونوں محبت کے نشے میں بدکاری کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں لوگوں سے چھپ کر کے کئی مدت تک زنا کرتے رہتے۔ جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ دونوں بدکاری کرتے ہیں، ان دونوں کے گھر والے یہ بات سن کر بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو ملنے سے منع کیا، لیکن یہ دونوں زناکاری سے باز نہ آئے۔ اس طرح دونوں کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے۔ گھر والوں نے ان دونوں کو ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک قافلہ خانہ کعبہ میں حج کے سلسلے میں آیا۔ نائلہ اور اسحاق بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ حج کے دنوں کا واقعہ تھا کہ کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ انہوں نے موقع کی مناسبت سے دیکھا تو یہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہوں نے کعبہ کے اندر ہی بدکاری کرنا شروع کر دی۔ نائلہ اور اسحاق کی اس بے حرمتی پر زمین و آسمان لرز اٹھے۔ جب وہ خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی طرح سے آیا کہ یہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ قافلے والوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر یہ زنا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، لیکن مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد مکہ کے لوگوں نے اسحاق کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا۔ نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب دو پہاڑیاں ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں کے ارد گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اسی وجہ سے ان پہاڑیوں کو بہت مقدس مانا جاتا تھا۔ جو بھی حج کے لیے وہاں جاتا وہ ان پہاڑوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتے تھے۔ جب نائلہ اور اسحاق کے بتوں کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد لوگ ان بتوں اسحاق اور نائلہ کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلوں میں اسحاق اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہوگی کہ اسحاق اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ عرب والے اس قدر گمراہ ہوئے کہ وہ ان پر منتیں ماننے لگے۔ ان بتوں کو سجدے اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اسحاق اور نائلہ کے اس بت کو ہاتھ لگاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب ہم ان بتوں کے پاس گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان دونوں بتوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔ زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو چھونے سے کیا ہو جاتا ہے۔ میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ زید بن حارث میں نے تم کو منع نہیں کیا۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی بت کو
نہیں چھوا۔ دا سدری میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں پہنچے تو آپ اور حضرت علی شیر خدا نے تمام ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کرتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، بے شک باطل نے ایک دن ختم ہی ہو جانا تھا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف فرما ہوئے تو اسحاق اور نائلہ کے بتوں کو خود ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اسحاق اور نائلہ کے بتوں کو بطور عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر کھڑا کیا تھا، لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے وسوسے ڈالے کہ لوگ اسحاق اور نائلہ کی عبادت کرنے لگے۔ اس زمانے کے لوگ بس نائلہ اور اسحاق بت ہی کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی کہانی کو بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے سے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ بت اس لیے کھڑے کیے گئے تھے کہ لوگ ان بتوں پر لعنت بھیجیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر بدکاری کی، لیکن عرب کے لوگوں نے ان دونوں بتوں کو محبت کے بت کا درجہ دے دیا اور ان کی کہانیوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے۔